نشست حاضری۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سامنے رب کے محبوب دانہ غیوب والی کون و مکان سرور لالا نیر بطحا رازداری ما اوحا جلوہ صبح ازل نور ذات النظیم باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام معزز و مکرم وارثان کی محراب علماء کرام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین رمضان مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات زوج علی مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ یہ دن عمومی طور پر آپ کی یادوں کے خوشبو سے مہکتا ہے۔ آپ کا نامی آپ کا اس کے گرامی جب لبوں پہ آتا ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ رسول اسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آقا کریم نے بہت زیادہ محبتوں سے نوازا، بڑی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے پاس تشریف آتی تو آقا کریم اٹھ کر استقبال کرتی اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیتی۔ تو جو ان کو تکریم ملی، جو عزت ملی، وجوہات تھی۔ ایک تو وہ حضرت امام حسین کی والدہ تھی اور دوسری حضرت علی المرتضیٰ کی وہ زوجہ محترمہ تھی اور تیسری وہ اولین و آخرین کے امام محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسی نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سیدنا مریم کو جو تکریم ملی، جو عزت ملی، وہ عزیز روزگار بنی ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے۔ اور سیدہ زہرا کو جو تکریم ملی، ان کو جو عزت ملی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ فرماتے ہیں ایک نسبت تو یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ ایک تو وہ نور چشم ہے جناب رحمت للعالمین صاحبزادی، اور دوسری اولین و آخرین کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ حضرت مریم جو ہیں عزیز روزگار بنی ہیں، ان کو تکریم ملی ہے حضرت عیسیٰ کی بنا پر، اور وہ ماں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن سیدہ زہرا بیٹی ہیں حضور علیہ السلام، اور وہ اس نبی کی ماں ہیں جو بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں۔ تو ان کو جو تکریم ملی وہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملی، اور ان کو جو دوسری تکریم ملی ہے، ان کو دوسری تکریم سیدنا علی المرتضیٰ کی وجہ سے ملی۔ بانو آن تاجدار حل عطا یعنی مشکل کشا شیر خدا۔ بانو آن تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اور دوسری تکریم یہ ہے کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہے، تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے خامد ہے۔ یہ دوسری تکریم ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ عشق کا جو سالار، عشق کا جو پرکار ہے، اس کا جو مرکز ہے اس کی ماں ہے، یعنی حسین ابن علی کی وہ والدہ محترمہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ تکریم ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تکریم ملی ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کے نبی ہونے کی وجہ سے، اور جو فاطمہ الزہرا کو تکریم ملی ہے تین نسبتوں کی وجہ سے، کہ یہ تین نسبتیں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اور اگر بیٹا نیزے کی نوک کے اوپر قرآن سنا رہا ہے تو پیچھے تربیت فاطمہ الزہرا کی نظر آتی ہے۔ یہ ان کی تربیت تھی کہ باعث استقلال کے اندر لرزش تک نہیں آئی، اور کس طرح اپنے بیٹے کی انہیں تربیت کی۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کے بعد کو کھول دیا جائے۔ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اکمل نمونہ ہے۔ آج کی ماں، آج کی بہن اور ایک بیٹی کو آپ کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ دور حاضر کے اندر جس طرح فحشی اور عریانی عام ہے،
میڈیا بے لگام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے، فاشی بریانی پھیلا رہا ہے، یہ لہراتے ہوئے آنچل، یہ لہراتے ہوئے دوپٹے، نیم برہنہ بدن اور واجبی لباس اور بازاروں کے اندر صنفی آزادی اور جنسی بے راہ روی، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج ہمیں وقت ہے کہ سیدہ زہرا کے دامن کو تھامیں، ان کی سیرت کو اپنا لے اور ان کے اسوہ کار کو اپنا لے۔ اگر میری ماں اور بہن ان کے اسوہ کو اپنا لے گی تو دنیا آخرت میں سرفراز ہو جائے گی، اور ان کا اسوہ ہی ہمارے لیے خضر راہ ہے، اور ان کے اسوے کے اوپر ہی چل کر ہم جو ہے ہدایت کے رستے کے مسافر بن سکتے ہیں۔ اگر ان کے اسوہ کو چھوڑ دیں گے اور معاشرے کے مطابق چلیں گے تو پھر دنیا میں بھی ہماری رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اقبال نے کہا میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھتی ہے تو تیری اقرار کے ساتھ عمر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور اگر تم ماں بن کے قرآن پڑھے گی تو حسین ابن علی جیسے کہ لوگ پر بھی قرآن سنائے۔ آج ضرورت ہے سیدہ کے اسوہ کو تھام لیا جائے۔ دیکھیں کس طرح آسیہ گردان ولب قرآن سرا، ایک طرف چکی بھی چل رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہیں اور ساتھ لب قرآن بھی جا رہی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جب ایک ہاتھ سے چکی چلائی جا رہی ہو اور دوسری طرف لبوں پہ قرآن ہو تو بیٹے پھر حسین ابن علی جیسے کیوں نہ بیٹھے؟ لیکن ایک طرف گانے سنے جا رہے ہوں، کانوں کے اندر میوزک گونج رہا ہو، تو پھر اپنی بیویوں سے اور بچوں کی ماؤں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ بیٹے امام حسین جیسے پیدا ہو۔ اگر امام حسین کا اسوہ حاصل کرنا ہے، ایسی اولاد انہیں لینی ہے تو پھر ماؤں کو فاطمہ کا کردار ادا کرنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس وقت کو ضرورت ہے آپ کے اسوہ کی، اور امام حسین کی جو پائے استقلال کے اندر لغزش نہیں آئی، آپ کربلا کے اندر ڈٹے رہے اور تمام تر مشکلات کا آپ نے مقابلہ کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ 72 لاشیں اٹھا کر کے کربلا سے خیموں تک لانے کے بعد امام حسین نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا، اور کیا ان کے لبوں پر صدا تھی، اللہم ردن بھی قضائی کا و صبرن علی بلائی کا و تسلیما لامری کا، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ مالی کنبہ کہانے کے بعد، عوان انصار کٹوانے کے بعد، اپنے لخت جگر کو کٹوانے کے بعد، مالک حسین تیری رضا پہ راضی ہے، بتا تو بھی راضی ہوا کہ نہیں؟ تو آواز آ رہی تھی کہ اس پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پر نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور انہیں بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ تو تربیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تھی، اس طرح صبر کا انہیں درس دیا، آگوشی مادر کے انہوں نے تربیت کی، اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ کربلا کے اندر بھی پائے استقلال کے اندر لغزش نہیں۔ تو میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کی سیرت مطہرہ کو اپنا لو، دنیا میں بھی سرفراز ہوگی، آخرت میں بھی سرفراز ہوگی۔ اب قبلہ پروفیسر صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آ کر کے خطبہ بھی ارشاد فرمائیں اور امامت بھی فرمائیں۔